بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هي حتى مطلع الفجر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، پروردگار عالم نے قرآن مقدس کی صورتوں کی جو ترتیب رکھی ہے، ان مبارک صورتوں کے اندر جو خصوصیات اللہ عز و جل نے رکھی ہیں، مختلف صورتیں مختلف اوقات میں اگر ان کو پڑھا جائے تو اللہ عز و جل نے بے شمار فوائد اور خواص رکھے ہیں۔ قرآن مقدس کی پہلی صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، اور یہ جو صورت میں نے تلاوت کی ہے سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر اس کو کہا جاتا ہے، اس کی بھی اللہ عز و جل نے عجیب قسم کی خصوصیات اس کے اندر رکھ دی ہیں۔ پہلی صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دن قیامت کے سائبان بنے گی۔ جس طرح ایک آدمی کڑی دھوپ میں کھڑا ہو، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ مل رہی ہو، تو اس کو کوئی سائبان مل جائے، سر کے اوپر کوئی چھپر مل جائے یا صوفہ مل جائے، تو وہ اس کے لیے باعث راحت بن جاتا ہے۔ قیامت کی مشکلات کا حل اللہ عز و جل نے انہی مبارک دو صورتوں کی تلاوت میں رکھا ہے۔ یہ آخرت میں بھی سائبان ہے، دنیا میں بھی سائبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی کہ یہ وہ مقدس اور مبارک صورتیں ہیں، اللہ عز و جل نے اسم اعظم انہی دو صورتوں میں رکھا ہے۔ تو یہ عجیب صورتیں ہیں، جس طرح کے علماء نے لکھا ہے کہ پرندے اڑ رہے ہوں ایک قطار میں، سورج کے سامنے آ جائیں تو سائبان بن جائے، اسی طرح کی کیفیت ہے ان مبارک دو صورتوں میں۔ جنت کی سیر ہے قرآن مقدس کی تلاوت، اور اسی قرآن کی برکت سے اقوام کو عزت ملتی ہے دنیا میں۔ حافظ قرآن کو عزت ملی، اور جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ بہرحال قرآن مقدس سے عزت حاصل کرنے والوں کے بہترین واقعات ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ جو سورۃ القدر ہے، اس مبارک سورت کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ 46 مرتبہ اگر اس مبارک سورت کو کوئی پڑھ لے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے کپڑوں پہ چھڑک لے، علماء نے لکھا ہے جب تک وہ لباس زیب تن رہے گا اس وقت تک وہ عیش و عشرت میں رہے گا، کشائش رزق اس کو نصیب ہوگا۔ یہ اس مبارک صورت کی خصوصیت ہے۔ نگاہ اگر کمزور ہے، صبح کے وقت میں آسمان کی طرف دیکھ کر 7 مرتبہ پڑھ لے اس مبارک صورت کو، تو اللہ تعالیٰ اس برکت صورت کی برکت سے اس کی نگاہ کو تیز فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی کو خارش ہے بدن پر، جسم کھال خراب ہو رہی ہے، داغ دھبے ہو رہے ہیں، تو ایک آیت مبارکہ جو سورۃ البقرہ میں ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا،
اس مبارک آیت کا 21 مرتبہ ورد کیا جائے اور پھر ادویات پر دوائی جو بنائی گئی ہے، جو مرہم تیار کی گئی، جو کریم اس مرض کے لیے بنائی گئی، اس پہ دم کر کے اس کو لگائے، داغ دھبے خارش وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سورۃ رحمان کی بھی یہی خصوصیت ہے، اس سے جلد اور کھال خراب نہیں ہوتی بندے کی۔ یہ سورۃ القدر کے فضائل و فوائد ہیں، بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اس کو دم کر کے اس کو پیا جائے تو اللہ عز و جل امراض جسمانیہ سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اور سورۃ البینہ ہے اور سورۃ الزلزال ہے۔ سورۃ البینہ یرقان کے مریض کو پانی پر دم کر کے پلائی جائے، یرقان ختم ہو جائے۔ دشمن کے لیے بھی تیر بہدف ہے سورۃ البینہ، اور یہی وہ مبارک صورت ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ مبارک صورت وہ صورت جس کے متعلق اللہ عز و جل نے فرمایا، اے میرے محبوب حضرت ابی ابن کعب جو قاری قرآن ہے، پچھلی کتابوں کا بھی اس کو علم تھا، وہ پڑھتے تھے، اور اب قرآن مقدس کو بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں۔ ذرا آپ اپنی اس مبارک لسان سے، زبان مبارک سے، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے جس سینے پہ قرآن کو نازل کیا اور پھر حضور نے اپنی زبان ترجمان حق سے ان الفاظ کو ادا فرمایا ہے، فرمایا ذرا سنائیے ابی ابن کعب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ انہوں نے جب یہ سورت سنی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں اے ابی، اللہ نے آپ کا نام لے کر حکم فرمایا ہے کہ ابی ابن کعب کو سناؤ۔ اولام میں، دردوں میں، تکلیفوں میں اگر اس صورت مبارکہ کو لکھ کر ایسے درد والے مریض کے گلے میں ڈال دی جائے یہ صورت، تو اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کو جتنی گہرا مرض ہے یرقان کا، بہت زیادہ اثرات پڑ گئے ہیں جسم میں، تو آپ اس کا چند دن عمل کر کے دیکھ لیں، ٹیسٹ کروائیں، انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ سورۃ الزلزال، جس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سورۃ الزلزال پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے زمین کے خزانے کھول دیتے ہیں، زمین اپنے خزانے اگل دے اس کے لیے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر نیت کر کے اس کو پڑھ کر سو جائے کہ فلاں ٹائم میری نیند اچاٹ ہو جائے، تو فرمایا کہ جب ہی وہ وقت ہوگا اس صورت کی تلاوت کی برکت سے پڑھ کر سو گیا تھا، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی نیند کو ختم کر دیں گے، وہ بیدار ہو جائے گا۔ جو ٹائم بھی وہ نیت کرے اللہ تعالیٰ اسی ٹائم میں اس کو جو ہے اس کی نیند ختم کر کے اس کو بیدار کر دیں گے۔ اسی طرح جہاں اس کے اور خصوصیات، عرب کے علماء ایسے جنات سرکش شیاطین کو مریض کے وجود میں کے اندر اس پر زلزلہ برپا کرنے کے لیے رقیہ شرعیہ جو کرتے ہیں، اس کے اندر سورۃ الزلزال کا اہتمام کرتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ زلزلہ ان پر مسلط ہو جاتا ہے اور جسم سے نکلتے ہیں یہ بدبخت۔ تو اگر کوئی آدمی مستقل طور پر اس کو اپنی نمازوں میں پڑھتا رہتا ہے، نوافل کا اہتمام کرے تو سورۃ الزلزال کی تلاوت کرتا ہے، ایسے آدمی کے وجود میں جنات کا داخلہ ممنوع، نہیں جا سکتے اس کے جسم میں۔ اور اس کے لیے جو نمازوں کے اندر ان مبارک صورتوں کو، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خزانے عطا فرما دیتے ہیں، پیسہ بھی اس کو ملتا ہے۔ پروردگار عالم نے یہ اثرات و برکات اپنے کلام میں رکھے ہیں۔
برادران عزیز، قبیلہ اشعریین کے جو لوگ تھے وہ قرآن مقدس کو بہت خوبصورت کر کے پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے معلوم نہیں اشعریین قبیلے کے جو لوگ ہیں کس کا گھر کہاں ہے، لیکن جب رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے جاتا ہوں، جب ان کی آواز سنتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے فلاں صحابی کا گھر ہے، یہ میرے فلاں صحابی کا گھر ہے۔ قبیلہ اشعریین کے لوگ، ان کی بڑی آوازیں خوبصورت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے آواز عطا فرمائی تھی، کسی کی آواز کی خوبی کو اگر بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ لہن داؤدی نصیب ہوا ہے، اس کی آواز آل داؤد کی طرح ہے، بہت ہی خوبصورت اور پیاری آواز ہے اس کی۔ قبیلہ اشعریین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ ایک بڑا عجیب واقعہ حدیث پاک ہے جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، اپنی کتاب ریاض الصالحین میں لکھا ہے۔ حدیث پاک اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نے اپنے گھر سے وضو کیا، وضو کر کے دل میں سوچا کہ آج اپنا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارنا ہے۔ گھر سے روانہ ہوئے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں۔ صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا حضور کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فلاں کنواں ہے، فلاں باغ، اس طرف اشارہ کر دیا کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وہاں جاتے، کنویں کے اوپر بیٹھ کر پاؤں مبارک اپنے کنویں کے اندر لٹکا لیتے تھے، ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا دربان بن کے بیٹھ جاؤں آج۔ حضور نے فرمایا ضرور بیٹھو، کہ آپ کی اجازت ہو اگر تو کسی کو آنے دوں ورنہ نہ آنے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کر لو۔ جا کر مین جو دروازہ تھا وہاں بیٹھ گئے، باغ تھا اور کنواں تھا وہاں، اس باغ کا ایک الگ ایک دروازہ بناتے تھے اہل عرب، وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ اچھا ٹھہر جائیے، میں جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤں۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق آئے ہوئے۔ فرمایا اذین علی، اس کو میرے لیے اجازت دے دو، فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ خوشخبری سنا دی گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی جانب آ کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح تھوڑی دیر اور گزری، دروازہ کھٹکا، کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا کہ اچھا میں اجازت لے کے آتا ہوں۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت مانگ لیں۔ حضور نے فرمایا فاذن علی، اجازت دے دو اس کو، اور فبشرہ بالجنہ، اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ آ گئے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ اسی طرح تھوڑی دیر اور گزری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ جب میں گھر سے روانہ ہو رہا تھا تو میرا بھائی بھی وضو کر رہا تھا، کاش کہ اس کا وضو مکمل ہو گیا ہو اور مسجد نبوی میں آ چکا ہو، اللہ کرے آج وہ بھی آ جائے، یہ جو جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں کاش کہ اس کو بھی مل جاتی۔
تو فرماتے ہیں کہ وہ تو نہ آئے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا. فرمایا کون؟ فرمایا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا میں نے کہا کہ اجازت طلب کر لوں. حضور سے اجازت مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی اجازت دے دو. فبشرہ بالجنہ، جنت کی خوشخبری بھی سنا دو، مگر آزمائش کے ساتھ. یعنی آزمائش ہوگی، حضرت آزمائے جائیں گے، حالات آئیں گے ان پر. اور ایسا ہی ہوا. مدینہ منورہ میں حالات آئے، بغاوت پھیلائی ناصبیوں نے، سبائیوں نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. 40 دن تک ان کا پانی بند کیا گیا. جس نے حضور کے ہونٹ خشک دیکھے، یہودی کو کہا کہ اپنا میٹھا کنواں مجھے دے دو، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلانا ہے. منہ مانگی اس نے، قیمت لی، حضرت نے دے دی کہ مجھے حضور کے خشک ہونٹ دیکھے ہوئے برداشت نہیں ہو سکتے، میں اسی کنویں کا پانی پلاؤں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آج اس کے لیے پانی بند ہے، روزے سے ہیں. جس دن شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں دیکھ رہا ہوں، فرمایا کہ آج جو آپ کا روزہ ہے شام کو افطار میرے پاس ہے. اسی دن شہید ہوئے، افطاری حضور کی خدمت میں. تو اجازت ہو گئی. اب ادھر دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے، بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے. تو حضرت سامنے بیٹھ گئے کنویں کے دوسری جانب، وہاں جگہ نہیں تھی. تو یہاں سید التابعین حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ان کو جگہ ملی اسی طریقے سے تدفین ہوئی ہے. یہ موقع اسی تدفین کی طرف اشارہ کر رہا کہ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جگہ نصیب ہو گئی ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور کے ساتھ جگہ نصیب ہو گئی ہے، اور حضرت عثمان دوسری جانب ہیں. فرمایا کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر جنت البقیع میں کھڑے ہوں تو روضہ رسول اللہ بھی سامنے نظر آتا ہے. ایک موقع پر ہمارے ایک بزرگ حج پر گئے ہوئے تھے. ان کو وہاں کے عرب آدمی نے ایک اسی روایت کا اگلا حصہ بھی سنایا ہے. وہ یہ کہ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشخبری سنا دو، اجازت نہیں ہے. یعنی یہاں ان کی قبر نہیں بنے گی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کوفے میں بنی ہے. تو فرمایا وہاں ان کی قبر. یہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قبروں کی جگہ بنی ہے اسی کی طرف اشارہ ہے. پھر یہی روایت بیان کر رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال یہ ہے جس کا اپنا نام نہ آئے، بیٹھا ہوا بھی وہاں ہو، تو پھر وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے کہ میں اگر یہ روایت سناؤں گا کہیں گے سب کو تو جنت کی خوشخبری مل گئی، اور یہ تو وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کو تو کوئی خوشخبری نہیں ملی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، لیکن ان کو صحابہ کرام کی تربیت ایسی تھی، یہ کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ میرا تو نام نہیں ہے، میں کیسے سناؤں یہ روایت. بیان کیا، اس کو آگے پہنچایا ہے اس کو. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو روایت بیان کی ہے ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ اس باب کے تحت بیان کی گئی، باب استحباب التبشیر والتہنیہ، کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ، ان کو ان کی نیکیوں پر، ان کے معمولات پر مبارکباد پیش کرو کہ تمہیں اس عمل کی توفیق ہو گئی، تمہیں مبارک ہو. آج دنیاوی نعمت پر بھی مبارکباد دینے سے لوگ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. ماضی قریب میں کسی نے چھوٹا سا جانور بھی خریدا ہوتا تو لوگ اس کو مبارکباد دینے کے لیے جاتے تھے. زمین کا ٹکڑا خریدا تو مبارک،
گاڑی خرید لی تو مبارک۔ آج حسد اور جلن کے جذبات ہیں، کسی کو مبارک نہیں دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد پیش کی، ان کے اعمال صالحہ پر ان کی تعریف کی کہ تم جنتی ہو۔ تو اعمال صالحہ پر یہ مقام نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کی عادت بناؤ۔ کتنے دن گزر جاتے ہیں کہ قرآن کو اٹھانا نصیب نہیں ہے مسلمان، اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن مقدس میں ہر مرض کا علاج، ہر مسئلے کا حل موجود، اور قرآن مقدس آب حیات ہے قلوب کے لیے، مردہ دلوں کے لیے قرآن آب حیات ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اپنے مسائل میں قرآن مقدس کو پڑھ کر پروردگار عالم سے دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔